صبح صادق کے وقت ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، 20 یا 21 اپریل 571 عیسوی حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی۔ آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لے آئے۔ 3 روز حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ جو ابو لہب نے آزاد جن کو کیا تھا، حضرت ثویبہ نے دودھ حضور کو پلایا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد حضرت حلیمہ اپنی آغوش میں لے گئیں۔ اکثریت کے ساتھ ہمارے نعت خواں کہتے ہیں حلیمہ نے پالا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے حلیمہ کو پالا۔ 5 سال تک حضرت حلیمہ کی کفالت میں رہے۔ اس کے بعد 6 سال کی عمر مبارکہ، یاد بھی رکھنا ہے، 6 سال کی حضور کی عمر مبارکہ تھی۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر، اور حضرت آمنہ کی وفات پہلے سفر ہی میں ابوا کے مقام پر وفات ہو گئی حضور کی امی جان حضرت آمنہ کی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتے جاتے حضور کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے لوٹ کے جانا ہے۔ بیٹا، بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، نام مٹ جائیں گے، کام مٹ جائیں گے، قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، میرے بچے، میرے شہزادے، میرے لال، میرا نام نہیں مٹے گا، کیونکہ میں نبیوں کا سردار چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میرا نام صبح قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ حضور کی عمر مبارکہ کتنی؟ 6 سال۔ آپ کے دادا جان کا انتقال 8 سال کی عمر میں، یعنی حضور کی عمر مبارکہ 8 سال۔ جب حضور کی عمر مبارکہ 8 سال تھی، دادا جان کا انتقال۔ آپ نے اپنا پہلا سفر اپنے چچا جان جناب ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف کیا۔ عمر مبارک 12 سال۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں پہلا معاہدہ کیا۔ 15-16 سال کی عمر میں پہلا معاہدہ کیا اہل قریش میں، کیونکہ اہل قریش ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، کوئی گلیوں میں، کوئی بازاروں میں، کوئی جنگلات میں، کوئی سفر میں، اور کوئی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک دوسرے کو لوٹتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے 15-16 سال کی عمر میں سارے قبیلوں کو جمع کیا اور فرمایا آؤ ادھر لکھو، کوئی بھی ایک دوسرے کو لوٹے گا نہیں۔ یہ معاہدہ ہوا، اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ اس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ سیاسی اور فلاحی پہلا معاہدہ تھا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارکہ 25 سال۔ کتنی؟ 30 سال کی عمر میں اہل مکہ نے حضور کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ کافروں نے حضور کو کہا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ 33 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام پر غیبی اسرار اور رموز ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ کتنی عمر میں؟ حضور نبی تو اس وقت بھی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جو ہے وہ خمیر گوندا جا رہا تھا، اس وقت بھی حضور نبی ہے۔ 35 سال کی عمر میں حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں رکھنے کے لیے اہل مکہ میں مسئلہ بن گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں ڈال کر اہل مکہ کونوں سے پکڑیں، میں اٹھا کے رکھ دوں گا، تمہارا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور حجر اسود کو سعادت بھی مل جائے گی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوت یعنی تنہائی اختیار کرنا شروع کی۔ کون سی عمر میں؟ 37 سال۔ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی، ایسا نہیں، یہ عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب وقت بھی نہیں بنا تھا، جب نہیں تھا، کب نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مشرق تھا، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، کائنات کا ذرہ ذرہ اس وقت اللہ نے پیدا ہی ابھی نہیں کیا تھا، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ 43 سال کی عمر میں
40 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ 3 سال کے اندر صرف 40 لوگ ایمان لائے۔ حضور علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی اسلام کے لیے، اور دین ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنی محنت کی۔ 3 سال مسلسل حضور محنت فرماتے رہے تو بس 40 لوگ جو ہے وہ ایمان لائے۔ 45 سال کی عمر میں حضور نے پہلی ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، اور نبوت کا اعلان کیے 5 سال بیت چکے تھے۔ 39 میں جو مسلمان ہوئے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 40 میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 50 سال کی عمر میں حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو حضور نے عام الحزن کہا، یعنی غموں اور دکھوں کا سال۔ ایک ہی سال کے اندر 2 قریبی اور اتنے بڑے اور اتنے اہم رشتے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے جدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت حضرت فاطمہ کو بھیجا، یہ حضور کی سیرت بیان کر رہا، کہا کہ جاؤ اپنے ابا جان سے چادر لے کر آؤ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے چادر لینے کے لیے آئیں۔ سردی لگ رہی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بخار تھا، تو کہا کہ اپنے ابا جان سے چادر لے کر آئیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسری چادر گھر میں دستیاب نہیں تھی۔ اب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لینے کے لیے آئیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اردتی جلدی، خدیجۃ الکبریٰ نے تو چادر مانگی ہے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بھی مانگتی تو میں جلد بھی دے دیتا۔ کیسا اپنی بیوی سے محبتوں کا اظہار۔ 52 سال کی عمر میں 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ کتنی؟ 52 سال، 52۔ 52 سال کی عمر میں 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا اور تحفہ نماز ملی، نماز کا تحفہ ملا۔ 53 یا 54 سال کی عمر میں حضور نے ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف فرمائی۔ 55 سال کی عمر میں معرکہ بدر ہوا، اور یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔ 59 سال کی یعنی کہ 59 سال کی عمر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور 63 سال کی عمر مبارکہ میں حضور علیہ السلام اپنا مقصد پورا فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چاشت کا وقت تھا، کون سا جی؟ اشراق اور چاشت۔ چاشت کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اور 7 جون کا دن تھا۔ 32 گھنٹے تک حضور کا جسم اقدس لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 12-13 کی درمیانی رات نبی کریم علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ وہ دن بنتا ہے یا منگل کا یا بدھ کا، اور 11 ہجری کو تدفین ہوئی۔ آج تک گنبد خضرا پر درود و سلام کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ کائنات میں اللہ نے جس کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ ہے، وہ حضور علیہ السلام کا نور پاک ہے۔ نہ عرش بنا، نہ فرش بنا، نہ زمین، نہ کائنات، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، کوئی شے ہی نہیں بنی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو خلق کیا۔ مخلوق میں حضور علیہ السلام سب سے اول ہیں، اور یہ سلسلہ تخلیق کائنات میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ اقبال بھی حد کر دیتا ہے، کہا لو بھی تو۔ اگر یہ وہ دوسرے جو میلاد کے منکر ہیں ان کو یہ شعر سنایا جائے تو وہ ان کو پھر شرک کا ہیضہ ہو جائے گا۔
اقبال کہتے ہیں لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب. کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو لو ہے نا، لو اور قلم، یہ ساری چیزوں کے نام آپ ہی کی وجہ سے ہیں. اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود، تیرے وجود کے دوسرے نام لو بھی ہیں قلم بھی ہیں، یعنی کہ ہر چیز رسول اللہ کے قدموں کے دھون کا صدقہ بنی ہے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو کب نبوت ملی؟ سوال کیا نا حضور علیہ السلام سے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت بھی میرے سر پر نبوت کا تاج سجا ہوا تھا. دوسرا، حضور کی ولادت صبح صادق کا وقت تھا، اچانک روشنی پھیلی. حضور کی ولادت کا ذکر کریں تو میلاد ہوگا نا. تو ولادت کا وقت ہوا، حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف خالق کا. ہمیں منع کرتے ہیں کہ لائٹنگ نہ کرو، بلب یہ چھوٹی چھوٹی بلبیاں نہ لگاؤ. اللہ نے کتنے بڑے بلب لگائے ہوں گے کہ پوری کائنات روشن ہونا شروع ہو گئی. یہ جھگڑے صرف 100-150 سال کے ہیں. 200 سال پہلے تو ساری امت متفق تھی. یہ انگریز نے جب فرقہ واریت پھیلائی، فرقے بنائے علیحدہ علیحدہ انگریز نے، اور جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ محبت مصطفیٰ کو نکالنے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو نعوذ باللہ کم کرنے کے لیے پیسہ لگا لگا کے یہ فرقے ٹولیاں بنا دیں، اور پھر امت میں انتشار آیا. 150-200 سال پہلے ساری کی ساری امت اتفاق تھا اور سارے کے سارے میلاد مناتے تھے. حضور علیہ السلام کی ولادت صبح صادق کا وقت تھا، اچانک روشنی پھیلی. کائنات میں اندھیرے پھیلے تھے مگر اچانک نور ہی نور ہو گیا. حضرت آمنہ کی بولی سنیے، فرماتی ہیں کہ میرے بیڑے میں ستارے اتنے قریب تھے لگتا تھا جھڑ کر میرے بیڑے میں آ جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ خارجہ منی نور، خارجہ منی نور، میرے بطن اقدس سے، بطن اطہر سے، میرے جسم پاک سے نور خارج ہوا. اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا، جس نے بھیجا وہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں نے نور کو بھیجا. جس کی طرف آیا ماں حضرت آمنہ، وہ فرماتی ہیں خارجہ منی نور، میرے جسم پاک سے نور خارج ہوا. اور جن کے گھر گئے حضرت حلیمہ، وہ فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے اسی سارے دیوے پن دیتے، سارے چراغ توڑ دیے. اور وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام، مجھے کچھ ساتھ والے کمرے میں ضرورت ہوتی کوئی چیز لانے کی، میں حضور علیہ السلام کو اٹھاتی اس کمرے میں چلی جاتی، سارے کمرے میں روشنی ہو جاتی. وہ فرماتی ہیں نور. قاری ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نور. حضرت امام بخاری کہتے ہیں نور، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نور، امام شافعی فرماتے ہیں نور، امام اعظم فرماتے ہیں نور، داتا علی حجویری فرماتے ہیں نور، غوث اعظم فرماتے ہیں نور، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تم حضور کے نور کی بات کرتے ہو، ہم تو آج کے سیدوں کو نور مانتے ہیں. چلو انج دے انجی صحیح، حضور پر تم اعتراض کرتے ہو، ہم قیامت تک آنے والے سیدوں کو بھی نور کہتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سارے نور کہہ رہے ہیں، ایڈا کو مولوی وہ کہتا ہے حضور نور نہیں. اب تیری کون سنے گا؟ 150 سال میں 1.5 انچ کا مولوی جو ہے وہ کہتا ہے حضور نور نہیں. اللہ فرماتا ہے نور، صحابہ کہتے ہیں نور، ازواج مطہرات کہتی ہیں نور، اہل بیت کہتے ہیں نور، تمام آئمہ مجتہدین، غوث، قطب، ابدال، قلندر، اولیاء کاملین، اور امام احمد رضا خان تک اور باب خادم حسین تک سارے کہتے ہیں حضور نور. اللہ اکبر. اور کتنا یعنی کہ محبتوں کا اظہار کیا ہمارے بزرگوں نے. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے. جب حضور گئے نا تو آتے ہوئے تو اونٹنی چلنے کے قابل میں نہیں تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، لیکن جیسے ہی حضور کے قدم لگے تو اونٹنی کو پر لگ گئے.
دیگر جو سہیلیاں تھیں وہ آگے گزر چکی تھیں حضرت حلیمہ کی، راستے میں جو اپنا جہاز کی طرح جاتی ہوئی اونٹنی کو دیکھا تو کہا ہے نہیں حلیمہ کیا معاملہ ہوا، جاتے ہوئے یہ وہی اونٹنی ہے؟ فرمایا ہاں اونٹنی نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، اونٹنی وہی ہے مگر سوار بدلا ہے۔ سوار کے بدلنے کی برکت سے اللہ نے وہ لاغر کمزور اونٹنی کو جہاز جتنی طاقت دے دی، اور پھر حضرت حلیمہ کے گھر گئے، اور وہ کس طرح کا منظر تھا؟ حلیمہ دا چھپر کہتے ہیں کٹیا کو، جو چھوٹی سی کٹیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چھپر۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں نے بچھالے نوری مسلح، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی۔ تو ہمیں منع کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیکھو کیا لکھا، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، کون؟ حضرت حلیمہ۔ فرماتے ہیں جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی حضرت حلیمہ۔ جب کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی، جس طرح میں نے عرض کیا، تو حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ جھولے سے حضور علیہ السلام کو اٹھاتی، ساتھ والے کمرے میں لے جاتی، تو دوسری سہیلیاں آتی اور کہتی کہ تم بڑی امیر ہو گئی ہو، ساری رات چراغ جلتے رہتے ہیں، تیرے گھر میں روشنیاں رہتی ہیں، کہاں سے اتنا تیرے پاس پیسہ آیا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے قسم کھا کے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، جس دن سے یہ چاند آیا ہے کبھی ہم نے دیا جلایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو اصل میں ہوتا ہے معاملہ دیکھنے کا، جس نے مدینہ نہیں نہ دیکھا تو اس کی تڑپ میں اور جس نے دیکھا ہے اس کی تڑپ میں فرق ہوگا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ کیا جی ترستا ہے، اور جو دیکھ آتا ہے وہ ترستا نہیں، وہ تڑپتا ہے۔ ترسنے میں اور تڑپنے میں فرق ہوتا ہے۔ ترسنے والا صرف یہ تمنا کرتا ہے یہ چیز مل جائے، لیکن تڑپنے والا جو ہے وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپتا ہے۔ جس طرح مرغی کو ذبح کر کے آپ جو ہے وہ ٹب میں ڈال دیں یا کسی بالٹی میں ڈال دیں تو مرغی تڑپتی ہے، مدینے کو دیکھ کر آنے والا صحیح طرح دیکھے، شرط یہ ہے محبت سے دیکھے، واپس آ کے اسی طرح تڑپتا ہے جس طرح ذبح شدہ مرغی تڑپتی ہے۔ تو لہٰذا جنہوں نے محبوب کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب۔ دیکھ لیتے تو باتیں تو نہ کرتے۔ یوسف علیہ السلام کو جب تک ان عورتوں نے دیکھا نہیں تھا تو عورتیں باتیں کرتی تھی، بھلا کوئی اپنے غلام پر فریفتہ ہوتا ہے؟ اپنے ہی غلام سے محبت بھلا ہوتی ہے؟ زلیخا تو کیسی عورت ہے کہ اپنے غلام پر جان فدا کر دی، سارا مال لٹا لیا۔ فرمایا تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کو حضرت زلیخا نے کیا کہا ہوگا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ جب دکھا دیا تو ہاتھ کاٹ کے بیٹھ گئی۔ تو اسی طرح یہ آج جو نور اور بشر کی باتیں کرتے ہیں، حاضر و ناظر کی باتیں کرتے ہیں، میلاد نہ منانے کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے شیطانی وسوسے پیدا کر کے مسلمانوں کے دلوں سے محبت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ ڈٹھا کہتے ہیں دیکھنے کو، جن وے کے چند شرماوے۔ چاند بھی کہتا ہے کہ میرا نور تو آپ کے قدموں کی انگلیوں کے ناخنوں سے جو نور نکلتا ہے، تو ان انگلیوں سے نکلتے ہوئے نور، وہ نور جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ادھی راتی دن چڑھ جاوے، ادھی راتی آدھی رات کو، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب اٹھاوے، جے او نکلے سیر کرن۔ صبح صبح حضور سیر فرمانے کے لیے جاتے، جے او نکلے سیر کرن نو، سارا گلشن سیس نو آوے، اور دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پھلاں وچ رل جاوے، نہیں، فرمایا کہ جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا، ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے۔ یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، ہر مرتبہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا پسند ہے، اگر آپ دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ حضور کی محبت کی گدگدی اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ نین نشیلے مست رسیلے،
حضور کی آنکھیں، مبارک آنکھیں، بڑی بڑی خوبصورت حسین آنکھیں جن کے اندر لال ڈورے، سرمگی آنکھیں حضور علیہ السلام کی، قدرتی سرما لگا ہوا، اور ایسی آنکھیں جو دیکھتا دل دے دیتا، دشمن بھی آتا حضور کی آنکھوں کے حسن کو دیکھتا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا سردار، یہ جب مناظرہ مقابلہ کرنے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سائیڈ پہ گیا تو ایک صحابی نے پوچھا تو نے سب سے پہلے حضور کے چہرے کے اوپر جب تیری نظر پڑی سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا؟ کہنے لگا سونیاں آنکھاں، نین نشیلے مست رسیلے، وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی نہ ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا، علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔